کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ حضرات، اس شعر کی وضاحت سے قبل یہ دیکھ لینا بھی ضروری ہے کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة اللہ۔ حضرات گرامی، قرآن حکیم ہر دور کے لیے ایک معجزہ ہے، ہر دور میں ہر دور میں اس کی عظمت و برتری اپنی صداقت و آفاقیت کا جادو جگاتی رہے گی، جس کے باعث نوع انسانی کے لیے اس کے کلام الہی ہونے کا عقلی ثبوت فراہم ہوتا رہے گا۔ قرآن عظیم جس طرح تشریعی اعتبار سے ایک جامع و مکمل صحیفہ ہے، اسی طرح وہ تکوینی لحاظ سے بھی ابدی حقائق و قواعد پر مشتمل ایک بے مثال اور حیرت انگیز مجموعہ ہے، اور اس کا بنیادی مقصد نوع انسانی کی فکری و عملی دونوں میدانوں میں اصلاح اور رہنمائی ہے۔ جہاں ایک طرف یہ فکر و نظر کی اصلاح کرتے ہوئے غلط افکار و عقائد اور بے بنیاد فلسفوں کا مدلل طور پر رد کرتا ہے، تو دوسری طرف شرعی و اخلاقی حیثیت سے انسانی عمل و کردار کو مکمل طور پر درست کرنے پر زور دیتا ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں ایک ایسا خدا پرستانہ اور متوازن معاشرہ وجود میں آئے جو افراط و تفریط سے بالکل پاک ہو۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی صداقت پر مومن کا یقین کامل ہو، اور اس کے جذبات و احساسات قرآن کی معنویت اور اس کی روح کو اپنے افکار و خیالات اور اپنے تخلیقی وجود سے مکمل طور پر ہم آہنگ محسوس کرے، گویا کہ یہ قرآن اسی پر نازل ہو رہا ہے۔ یہ ہے تلاوت قرآن کا اصل مقصد اور اس کی غرض و غایت۔ حضرات گرامی، قرآن اپنی بے نظیر ہدایت و رہنمائی کے اعتبار سے بھی ایک معجزہ ہے، اپنے احکام کی جامعیت کے اعتبار سے بھی ایک معجزہ ہے، اپنے عقلی اور منطقی دلائل کے لحاظ سے بھی ایک بے مثال کلام اور معجزہ ہے۔ لیکن اس کا انوکھا اور حیرت انگیز معجزہ جو عصر جدید میں ظاہر ہوا ہے، وہ ہے اس کا وہ علمی اعجاز جو اس کے اسرار و حقائق کی صداقت کی شکل میں منظر عام پر آ کر اپنے جلوے دکھا رہا ہے۔ چنانچہ تحقیقات جدیدہ کی روشنی میں قرآن عظیم کے بیانات و تصریحات کی حقانیت پوری طرح کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور اس کے اسرار و حقائق اجاگر کر رہے ہیں، پوری طرح کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور جدید سے جدید تر علمی انکشافات مسلسل و پیہم کلام ربانی کے اسرار و حقائق اجاگر کر رہے ہیں اور ان کی صدق و سچائی پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ اور آخر میں اب میں شاعر مشرق علامہ اقبال کے شعر پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بعد عظیم سعاد احمد آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں، اور محمد ارشاد عالم اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ رب العالمین، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کر عطا تو میری تحریر کو تو روشنی دے۔ صدر محترم، عالی وقار حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، موضوع خطابت ہے صحابہ اکرام معیار حق ہیں۔ حضرات گرامی، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے بے اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ محترم حضرات، صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو مزدہ سنایا۔ حقیقت ہے کہ صحابہ اکرام دین کے ستون ہیں۔ صحابہ اکرام کنتم خیر امت اخرجت للناس کے بلا واسطے مخاطب ہیں۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہیں، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ قرآن پاک ان کی تعریف میں رتب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون،
کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ اکرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، ملت اسلامیہ کے جیالو، صحابہ واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے زندگی وقف کر دی تھی، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، یہ وہ صحابہ ہیں جو حق و صداقت کا مجسم نمونہ تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جو سربگہ مجاہد تھے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا، یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وجہ ہے کہ درباری رسالت سے ان کو اصحابی کا نجوم کا مزدہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی، مگر اے مذہب اسلام کے متوالو، آج سے 1400 سال پہلے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہوگا۔ مسلمانوں یاد رکھو، صحابہ اکرام معیار حق ہیں، ان کی برائی کرنا ضلالت ہے، گمراہی ہے، کیونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات اور احکام لے کر آئے وہ حق ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد ارشاد آگے آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں، اور احمد اسٹیج کے پیچھے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر صدر محترم، معزز حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام، گلشن علم و فن کے روشن ستاروں، آج کی اس انبساط انگیز محفل میں موضوع خطابت ہے نباز فطرت مسیحہ ملت شاعر اسلام علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعرۂ آفاق اور حقیقت آفری شعر۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات گرامی، نباز فطرت شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ اپنی اس شعر میں پوری نوع انسانی کو یہ پیغام ابدی اور پیام سرمدی دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم نوع انسانی کے لیے رشد و ہدایت اور صلاح و فلاح کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایک دستور حیات اور دستور العمل ہے اور مستقبل کی تعمیر نو کے لیے ایک لائحہ عمل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ببانگ دہل یہ اعلان فرما دیا، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحمل الانسان، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا لیکن سب نے اس کے بار گراں کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر میں یہ خاک کا پتلا یعنی انسان نے اس عظیم کتاب کو، اس بار گراں کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہمارے پاس اسلام کے خزانہ عامرہ میں، اسلام کی جھولی میں قرآن مجید سے زیادہ طاقتور مسیحا نفس بلکہ حیات آفریں انقلاب انگیز اور معجز نما کوئی چیز نہیں ہے جس پر ہم فخر کر سکے۔ ہمارے پاس طاقت کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے جس کے ذریعے ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو سکتے ہیں وہ قرآن کریم ہی کا عظیم سرمایہ ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی برملا اس کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب۔ ضمیر پر حکمرانی اگر کسی چیز سے ہو سکتی ہے تو صرف اسے قرآن پاک سے ہو سکتی ہے، کتاب اللہ کی عظمت و پاکیزگی سے ہو سکتی ہے، اور اس کو نسخہ کیمیا اور حرز جان بنا کر ہی آج کے شیطان صفت حکمرانوں اور فرما رواؤں کو للکار سکتے ہیں اور ظلم و ستم کے خلاف سینہ سپر ہو سکتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ،
یہ قرآن ہی تو ہے جس نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہہ کر ہمارے مقام کو بلند و بالا کیا، اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہہ کر دعوت اصلاح کی ذمہ داری سونپی۔ یہ قرآن ہی تو ہے جس نے وإلہکم الہ واحد کہہ کر عقیدہ توحید کا پیغام دیا۔ یہ قرآن ہی تو ہے جس نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کہہ کر دعوت اتحاد دی۔ یہ قرآن ہی کا تو فیضان ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو ضلالت و جہالت کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کے اجالے میں لا کھڑا کیا، اور توحید و سنت اور امن و سلامتی کے چشمہ صافی سے سیراب کیا، اور اصحابی کا نجوم کی مہر ثبت کر کے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بعد ازیں اوراد احمد آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں، اور شیخ تبریز اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر ذی وقار حضرات، حکم صاحبان، اساتذہ اکرام اور سامعین بزم، اللہ پاک نے عالم انسانیت کو پیغام و حق اور صداقت پہچاننے کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے کفر و ضلالت کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو اور ذلت و رسوائی کی خندق میں گری ہوئی آدمیت کو نجات دلا کر رشد و ہدایت کی بلندیوں سے ہمکنار کیا، جن کی خالص اسلامی تعلیمات سے ایک ایسی بلند اور ہمت جماعت پیدا ہوئی جن کو ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں۔ چنانچہ جب دربار رسالت میں ابو بکر آتے ہیں تو صدیق اکبر بن کر صداقت و امانت کا ستارہ اپنی پیشانی پر چمکا کر اپنی پیشانی پر چمکا کر دنیا کے زمانہ کو منور کرتے جا رہے ہیں۔ جب عمر آتے ہیں تو فاروق اعظم بن کر عدل و انصاف کا پرچم لہراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عثمان آتے ہیں تو غنی و ذوالنورین بن کر حلم و حیا کے درس سارے عالم کو دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ علی آتے ہیں تو شیر خدا بن کر شجاعت و دلیری کا درس عالم انسانیت کو دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر صحابی نے تابندہ اور روشن ستارہ بن کر سارے عالم کو رشد و ہدایت کا پیغام دیا۔ حضرات، یہ وہی صحابہ کرام کی جماعت ہے جس کے ہر فرد نے داعی دین اور مبلغ اسلام بن کر دنیا کے کونے کونے اور چپے چمپے میں توحید کا ڈنکا بجا دیا۔ یہ اللہ کے رسول کے لاڈلے شاگردان رشید جن کی ساری زندگی گلشن آبیاری میں گزری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بطور فضیلت یہ سند دی، اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے مانند ہیں، تم جن کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ جن ستاروں میں سب سے اعلیٰ مقام صدیق اکبر کا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حلقہ صحابہ میں یوں ہے صدیق کا مقام، حلقہ صحابہ میں یوں ہے صدیق کا مقام، جیسے فلک پہ چاند ستاروں کے درمیان۔ اگر تم صداقت و امانت چاہتے ہو تو صدیق اکبر کی اتباع کرو، اگر تم عدل و انصاف چاہتے ہو تو عمر کی اتباع کرو، اگر تم حلم و حیا چاہتے ہو تو عثمان کی اتباع کرو، اگر تم شجاعت و دلیری چاہتے ہو تو حضرت علی کی اتباع کرو، اور اگر تم عاشق رسول بننا چاہتے ہو تو حضرت بلال حبشی کی اتباع کرو، اور اگر تم محبوب رب العالمین بننا چاہتے ہو تو تمام اصحاب کی اتباع کرو۔ میرے لب پہ ذکر صحابہ ہے، اسی ذکر سے ہے برتری، نظر آئے دیدہ قلب سے مجھے آج محفل سروری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بعد ازیں شیخ تبریز آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں، اور محمد الشمس اسٹیج پہ پیچھے آئیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم۔ عالی وقار صدر محترم، حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور میرے دوستو، آج کے اس تقابلی بزم میں موضوع سخن ہے
تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات گرامی، قرآن کریم نوع انسانی کے لیے رشد و ہدایت اور صلاح و فلاح کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایک دستور حیات اور دستور العمل ہے اور دستور العمل ہے اور مستقبل کی تعمیر نو کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ببانگ دہل اعلان فرما دیا، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے بارے گراں کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار یہ خاک کا پتلا یعنی حضرت انسان اس بارے گراں کو بآسانی قبول کر لیا۔ لہٰذا اے خدا لم یزل کے رازدہ، حرم کے پاس با، ناموس ازل کی نگہباں، اس کے اولین مخاطب تم ہی ہو، تم ہی حاملین قرآن، وارثین انبیاء اور طالبان علوم نبوت ہو۔ حضرات گرامی، ضمیر پر حکمرانی اگر کسی چیز سے ہو سکتی ہے تو صرف اسی قرآن سے ہو سکتی ہے، کتاب اللہ کی عظمت و پاکیزگی سے ہو سکتی ہے، اور اسی کے ذریعے ہم ظلم و ستم کے خلاف سینہ سپر ہو سکتے ہیں، اور اسی کتاب سے دل کی دنیا بدل سکتی ہے اور دنیا کی کایا پلٹ سکتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم زمین کی تہ سے اٹھ کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں اور تحت الثری سے ثریا پر اپنا نشیمن بنا سکتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال کے نغمے جاویداں ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم سے آج بھی وہ طاقت ابل رہی ہے، حیات آفری چشمے ابل رہے ہیں اور پھوٹ رہے ہیں۔ لہٰذا اب تمہیں کن چیزوں کا انتظار ہے؟ اٹھو اور خواب غفلت سے بیدار ہو کر دعوت قرآن اور عظمت قرآن کو اپنے نصب العین بنا کر میدان عمل میں قدم رکھو، اور اس قرآن کریم کے حیات بخش پیغام کو پورے عالم میں سنا دو۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے۔ حضرات گرامی، یہی وہ قرآن مقدس ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خداوند قدوس نے لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ حضرات گرامی، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن ہی تو ہے جس نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہہ کر ہمارے مقام و مرتبہ کو بلند و بالا کیا، اور وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا کہہ کر اتباع رسول کی دعوت دی۔ ہاں یہ قرآن کا تو فیضان ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو ظلم و جہالت کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کے اجالے میں لا کھڑا کیا، اور اصحاب النجوم کی محاسبت کر کے ہدایت کا روشن مینار بنا دیا۔ یہی وہ اصحاب رسول ہے جنہوں نے ظلم و جہالت کی آندھیوں سے ٹکر لے کر عرب و عجم میں حق و صداقت کا پرچم لہرایا، اور باطل کے خلاف عالم جہاد بلند کر کے قرآن و حدیث کے پیغام کو سارے عالم میں پہنچا دیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بعد ازیں محمد التمش آئے اور اپنی تقریر پیش کریں، اور سید عالم اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ علی وقار صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور عزیز رفقائے بزم، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں میرا موضوع خطابت ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حضرات گرامی، قرآن کریم ایک زندہ جاوید کتاب ہے، قرآن کریم ایک بولتا ہوا مرقع اور صاف شفاف آئینہ ہے، قرآن کریم ایک ہدایت نامہ ہے، قرآن کریم ایک ابدی اور لازوال کتاب ہے، قرآن کریم علوم انسانی کا خزانہ ہے۔ اگر ہم غنی ہیں تو اسی قرآن مجید کے خزانہ عامرہ سے غنی ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی رہنمائی کا سرمایہ ہے تو یہی قرآن کا عظیم سرمایہ ہے، اگر ہم معزز ہیں تو اسی قرآن مجید کے خزانہ، اگر ہم معزز ہیں تو اسی قرآن کی وجہ سے معزز ہیں۔
قرآن کے مطالعے سے کچھ موتی ہاتھ لگ جائیں تو ہم آپ کو پیش کریں، انسانیت اور آدم کے پورے کنبے کو دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے اندر لوگوں کے امراض کی نشاندہی کی گئی ہے۔ قرآن میں ہر آدمی اپنے کو تلاش کر سکتا ہے، یہ جب ہوگا کہ ہم اس کو ایک زندہ جاوید کتاب سمجھیں، علم کے لیے مطالعہ کریں، دعوت و اصلاح کے لیے پڑھیں۔ یہ قرآن ہی تو ہے جس نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کہہ کر ہمارے مقام کو بلند و بالا کیا۔ یہ قرآن ہی تو ہے جس نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہہ کر دعوت و اصلاح کی ذمہ داری سونپی۔ یہ قرآن ہی تو ہے جس نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہہ کر عقیدہ توحید کا پیغام دیا۔ یہ قرآن ہی تو ہے جس نے ان الشرک لظلم عظیم کہہ کر شرک و بت پرستی سے روکا۔ اور یہ قرآن ہی تو ہے جس نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ کہہ کر اتباع رسول کی دعوت دی۔ یہ قرآن ہی کا تو پیغام ہے جس نے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ کہہ کر سود پر پابندی لگائی۔ یہ قرآن ہی تو ہے جس نے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کہہ کر دعوت اتحاد دی۔ یہ قرآن ہی تو ہے جس نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کہہ کر قوموں اور ملتوں کی ہدایت کا سامان فراہم کیا اور توحید و سنت اور امن و سلامتی کے چشمہ صافی سے سیراب کیا، جن کے بارے میں ارشاد رسول کی مہر ثبت ہوتی ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم میرے صحابہ ستاروں کے مانند میں ہیں، تم جن کی بھی اتباع کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور ایک بار پھر دنیا کی تعمیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے مستقبل کو سنوارو، آخرت کی فکر کرو اور کائنات کی وسعتوں میں پھیل جاؤ۔ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اپنے خون کا قطرہ قطرہ راہ خدا میں قربان کر دو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، احکامات الہی کو بجا لاؤ، احکامات الہی کو بجا لاؤ، سنت نبوی کے پیروکار بن جاؤ، پھر دیکھو گے کہ تمہارے خزاں رسیدہ چمن میں ایک بار پھر بہار آ جائے گی، حق کا بول بالا ہو جائے گا، باطل پاش پاش ہوگا اور آرزوؤں کی ہر گلی یکایک کھلکھلا کر ہنس پڑے گی۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کی ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی ادا سے پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بعد ازیں سر معلم آئے اور کوئی تقریر پیش کرے اور محمد سہیل اسٹیج کے پیچھے آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس عظیم الشان بزم خطابت میں موضوع سخن ہے صحابہ معیار حق ہیں۔ محترم حضرات، یہ ایک حقیقت ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، جیسا کہ مشہور کہاوت ہے الشجرۃ تعرف بثمارها۔ اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ استاذ اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا تو کیا خوب ادب سکھایا۔ اور جن خوش نصیب ہستیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت پائی، اسی مقدس جماعت کو صحابہ اکرام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حضرات، صحابہ کی مقدس جماعت جو مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ پر مشتمل تھی، ایک عظیم الشان اسلامی امت کی اساس اور اسلام کا سرمایہ تھی۔ اس جماعت کا ظہور ایسی کٹھن گھڑی میں ہوا جب کہ دنیا موت و زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اس جماعت نے آ کر اس کی زندگی کا پڑا جھکا دیا اور ان تمام خطرات کو دور کر دیا جو اس کو درپیش تھے۔ اس جماعت کا استحکام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا، اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے انصار و مہاجرین کی اخوت پر زور دیا تو فرمایا الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ سامعین بزم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا ہی کرشمہ تھا کہ عرب کی برباد شدہ قوم میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ دنیا نے تھوڑے ہی عرصے میں ان میں وہ عظیم الشان شخصیتیں دیکھیں جو عجوبہ روزگار اور دنیا کی تاریخ میں یادگار ہیں۔ وہ عمر جو اپنے باپ خطاب کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کے باپ ان کو جھڑکا کرتے تھے،
ان کو کوئی غیر معمولی امتیاز حاصل نہ تھا، وہی عمر تھے کہ اکبار کی تمام عالم کو اپنی عظمت و صلاحیت سے متحیر بنا دیتے ہیں اور قیصر و کسریٰ کو تخت و تاج سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ولید کے فرزند خالد ہیں، انہوں نے جزیرۃ العرب کے علاقے میں کوئی بڑی شہرت بھی حاصل نہیں کی تھی کہ اچانک وہ آسمانی تلوار سیف من سیوف اللہ بن کر چمکتے ہیں، جو چیز سامنے آتی ہے کٹ جاتی ہے۔ یہ خدائی تلوار روم پر بجلی بن کر گرتی ہے اور تاریخ کے طول و عرض میں اپنے تذکرے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ابو عبیدہ ہیں جن کی امانت و نرمی کی تعریف کی جاتی تھی، ان کو دیکھیے مسلمانوں کی سب سے بڑی قیادت کا بوجھ سنبھالتے ہیں اور ہرقل کو شام کے ہرے بھرے ملک سے ہمیشہ کے لیے نکال دیتے ہیں۔ یہ عمرو بن عاص ہیں، ان کو دیکھیے مصر فتح کرتے ہیں اور فاتح مصر کہلاتے ہیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہیں، ان کو دیکھیے مدائن کی کنجیاں سنبھالتے ہیں اور عراق و ایران کو اسلامی سلطنت میں شامل کر کے ہمیشہ کے لیے فاتح عجم کہلاتے ہیں۔ یہ بلال حبشی ہیں، فضیلت و عزت میں اس درجے کو پہنچتے ہیں کہ امیر المؤمنین بھی ان کو اپنا سردار کہتے ہیں۔ یہ زید بن حارثہ ہیں، مسلمانوں کے لیے جنگ موتا کے لیے مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کرتے ہیں اور اسی لشکر میں جعفر بن ابی طالب، خالد بن ولید جیسے ممتاز لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ ان کے بیٹے اسامہ اس لشکر کی قیادت کرتے ہیں جس میں ابو بکر و عمر جیسے افراد موجود ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محمد سہیل آئے اور عمار محمد کی اسٹیج کے پیچھے آ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله مولانا العظيم۔ صدر محترم، معزز اساتذہ اکرام اور قابل قدر حکم صاحبان، آج کے اس پربہار مجلس میں میرے تقریر کا عنوان ہے صحابہ معیار حق ہے۔ حضرات، اصحاب رسول کے معیار ایمان اور معیار حق ہونے پر قرآن کریم کی آیات اور حدیث رسول شاہد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ گویا کہ نزول قرآن کے زمانے میں حضور کے اولین صحابہ معیار قرار پائے، مگر آنے والوں کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ ان کا طریقہ اختیار کریں، وہ بھی اس معیار پر پرکھے جائیں گے۔ یہ آیت صحابہ اکرام کے معیار ایمان اور معیار حق ہونے پر نص صریح ہے۔ حضرات، علامہ بخاری نے اپنے معناز کتاب الاصحاب فی الکتاب میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ابن سوریہ یہودی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہدایت تو وہی ہے جس پر ہم ہیں، اے نبی آپ ہماری اتباع کر لے ہدایت پا جائیں گے۔ اور نصارہ نے بھی اسی طرح کہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات، کتنی بلند و بالا شان ہے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کے غلامی سے صحابہ کو یہ مقام نصیب ہوا، کہ جن کے غلامی سے صحابہ کو یہ سعادت ملا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد بھی پیغمبروں کی مخالفت کرتا ہے اور سبیل المؤمنین کے سوا کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو جو جدھر چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیتے ہیں اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ حضرات، اس آیت میں جہنم کے وعید میں مخالفت رسول کے علاوہ سبیل المؤمنین کے سوا دوسرے راستوں کے پیروکاروں کو بھی شریک کیا گیا ہے، کیونکہ مومن کے سب سے پہلی اور افضل جماعت صحابہ کرام کی ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ما انا علیہ واصحابی، ہدایت یافتہ تو وہی لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، باقی گمراہ ہوں گے۔ گویا کہ آپ کے مسلک اور صحابہ اکرام کے مسلک میں کوئی فرق و تفاوت نہیں، تاہم مستقل طور پر اس مسلک اور طریق کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ امت مسلمہ اسے نظر انداز کر کے صرف اتباع رسول پر قناعت نہ کرے، کیونکہ اتباع رسول کی وہی شکل معتبر ہے جو صحابہ اکرام کے اعمال و افعال اور یاران نبی کی سیرت و کردار سے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی رہتے ہیں سب ناقابل قبول ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بعد ازیں عمار الدین آئے اور اپنی تقریر پیش کریں اور
محمد عبادہ نعیم اسٹیج کے پیچھے آ جائیں. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. مسند صدارت پر جلوہ افروز صدر محترم، کرسی حکم پر متمکن حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور عزیز رفقائے بزم، آج کے اس مسابقے میں موضوع سخن ہے نبات فطرت علامہ اقبال علی الرحمہ کا یہ شعر. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. معزز سامعین، شاعر مشرق علامہ اقبال علی الرحمہ کا یہ شعر امت مسلمہ کی اقبال مندی و سعادت مندی اور تنزل و انحطاط کے کلیدی سبب کی غمازی کرتا ہے. یہ ایک پیام ابدی دے رہا ہے کہ قرآن منبع رشد و ہدایت ہے، یہ ایک مکمل ضابط حیات اور مخزن علم و عرفان ہے. بنی نوع انسان کی داستانیں قصے پاری نہ بن سکتی ہیں، تمام درختوں کے اوراق بوسیدہ ہو سکتے ہیں، مگر کلام الہی کا تہر بسیط ہمیشہ تر و تازہ رہے گا. اس کے شباب پر کبھی کہنگی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ عجائب و نوادر کا لازوال سرچشمہ اور معانی و معارف کا بحر ناپیدا کنار ہے. برادران ملت اسلامیہ، اسیر مالٹا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی 4 سالہ اسیری سے واپس ہوئے تو مسلمانوں کے انحطاط و زوال اور ذلت و پستی کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئے علماء اکرام کے ایک عظیم الشان اجتماع میں فرمایا تھا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں دبا ہو رہے ہیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ان کا قرآن پاک کو ترک کر دینا اور دوسرا ان کے آپسی اختلافات اور خانہ جنگی. حضرات گرامی، اگر غور کیا جائے تو یہ آپس کی خانہ جنگی اور اختلافات بھی قرآن کو چھوڑنے کا لازمی نتیجہ ہے. اگر قرآن پر کسی درجہ بھی عمل ہوتا تو خانہ جنگی یہاں تک نہ پہنچتی، اس لیے کہ امت مسلمہ کے انحطاط و زوال اور ذلت و پستی کا اصل سبب قرآن سے روگردانی اور اس کی تعلیمات کو پس پش ڈالنا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ رسول خدا حبیب کبریا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی طرف اشارہ فرما دیا تھا کہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بام عروج پر پہنچا دیں گے اور اس قرآن کی ناقدری کے نتیجے میں بہت سی قوموں کو قاری مذلت میں دھکیل لیں گے. برادران ملت اسلامیہ، تاریخ شاہد ہے کہ جب تک امت مسلمہ قرآن سے وابستہ رہی، اس نے قرآن کو اپنے لیے ہادی اور رہنما بنایا، اس کی تعلیمات کو اپنے سینوں سے لگایا، اس کے مشن کو اپنا مشن بنایا، تو ان کا ستارہ اقبال عروج پر رہا. اور جب انہوں نے قرآن سے روگردانی کی، وہ قرآنی مسلمان ہونے کے بجائے رسمی مسلمان ہو گئے، تو ذلت و نکبت ان کا مقدر بن گئی. سچ کہا ہے علامہ اقبال علی الرحمہ نے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. حضرات گرامی، اس وقت امت مسلمہ کو بے شمار فتنوں اور چیلنجز کا سامنا ہے. ان تمام فتنوں اور چیلنجز سے نکلنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن ہے. اس لیے اے دھرتی پہ رہنے والی مسلمانوں، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہاں عظیم عبادہ نعیم آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اور محمد طلحہ اسٹیج کے پیچھے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، صدر علی مقام، حکم صاحبان اور سامعین کرام، میری تقریر کا محور ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. ماحدار العلوم ندد العلماء کے دل درد مند، زبان ہوش مند اور فکر ارجمن ساتھیوں، قرآن مجید کا نازل کرنے والا احکم الحاکمین، ذریعہ جبریل امین، صاحب قرآن رحمت للعالمین، مہینہ مقدس ترین، رات 1000 مہینوں سے بہترین، سرزمین حرم و بلد امین، تو اس قرآن کے معلم و متعلم اور اسے وابستگی اختیار کرنے والے کیوں نہ ہو عظیم ترین. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. مسلمہ کے لیے قرآن ہے سوغات لاسانی، مسلمہ کے لیے قرآن ہے سوغات لاسانی، یہی قانون یزدانی سراپا وصف رحمانی. عظمت قرآن کے علمبرداروں،
علامہ سید سلیمان ندوی کے انداز میں سمجھیے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کے ساتھ حیرت انگیز معجزے پیش کیے ہیں. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا نے عالم کو غرقاب کر دیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی صدائے آتش فشاں نے پہاڑوں کی دھاتوں سے آگ برسائی. عصائے موسیٰ نے فرعون کو بحر احمر کا لقمہ بنا دیا. دم عیسیٰ علیہ السلام نے جرم کے اندھوں کو بینا کر دیا. لیکن رحمت للعالمین کے معجزے قرآن نے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بجائے ان کو نئی زندگی عطا کی، دلوں کو موم کر دیا، عقل کے اندھوں کو بینا کر دیا، کفار و مشرکین کو کفر و شرک کی ہلاکت سے بچا لیا. انسانوں کی جبی نے اللہ کے سامنے خم کرا کے ان کو دنیاوی قوت کے ہر آستانے سے بے نیاز کر دیا. باطل پرستی کے ہر طلسم کو توڑ کر رکھ دیا. انسانی جانوں کی قربانی موقوف کروا دی. دختر کشی کا خاتمہ کر کے مظلوم عورتوں کو اعلیٰ مقام سے نوازا. غلاموں کو آزادی کا پروانہ دیا. سسکتی بلکتی انسانیت کے زخم پر مرہم رکھا. یہی قرآن آج بطور یاد دہانی کے ہم سے مخاطب ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو آئیے اور تاریخ و مشاہدات کی روشنی میں بتائیں کہ نزول قرآن سے پہلے عربوں کی کیا بساط تھی. سلجوق سے کون واقف تھا؟ غوری و خلجی کس شمار میں تھے؟ دنیا کے 3 بر اعظم یورپ، ایشیا اور افریقہ پر یوں 600 سال حکومت کرنے والے عثمان اور ان کی اولاد کا کیا مقام تھا؟ مگر جب انہوں نے اپنی عقیدت کا سر قرآن کے آگے جھکایا تو دنیا کے شہنشاہوں نے ان کے سامنے گردنیں جھکا دی. عربوں کا تمدن کیا تھا؟ افریقہ کے وحشیوں کا رتبہ کیا تھا؟ مگر دیکھیے جب انہوں نے اپنی عقیدت کا سر قرآن کے آگے جھکایا تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بعد ازیں محمد طلحہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں اور محمد جی شان اسٹیج کے پیچھے آ جائیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان صدق الله العظيم. صدر محترم، گرامی قدر حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور سامعین محفل، آج کی اس بزم سعید میں میری خطابت کا عنوان شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ بصیرت افروز شعر ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. حضرات گرامی، قرآن حکیم کی عظمت و آفاقیت اور اس کی ابدی صداقت اور اس ربانی کلام کے اعجاز و اثر خیزی کا ذکر کرتے ہوئے خود اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. اور دوسری جگہ ارشاد پاک ہے لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حضرات، قرآن کریم کی عظمت و وقعت، اس کی رفعت و معنویت اور اس کی فصاحت و بلاغت ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے جس کا معترف پورا عالم عرب رہا اور اپنے حد کے بڑے بڑے شعراء و ادباء اور اہل زبان و علم نے اس کی اور بڑے بڑے حضرات، قرآن کریم کی عظمت و وقعت اور اس کی رفعت و معنویت ایک ایسی فصاحت و بلاغت ہے جس کا معترف پورا عالم عرب رہا اور جس کے سامنے عرب کے تمام فصیح و بلیغ زباندانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے. حضرات، از ابتدا تا ہنوز بے شمار علماء اور اہل علم نے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی. ان میں امام رازی اور امام زمخشری کی تفسیریں اپنی عقدہ کشائیوں کے لیے خصوصی اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہیں. لیکن شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ جب تک بندے مومن کے ضمیر اور اس کے ظرف و وجدان پر قرآن کریم نازل نہ ہو تب تک بندے مومن اس کے ایمان و ایقان اور بد بہادری کے ساتھ قلوب اس کے دل میں مؤثر نہ ہو جائے تب تک اس کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد جی شان آئے اور اپنی تقریر پیش کریں. محمد شہریار اسٹیج کے پیچھے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
عالی وقار صدر محترم، باحترام اساتذہ، مہمان اعظام، عزیز ساتھیوں، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ، دین محمد کی دیوار صحابہ۔ کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جا، کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جا، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ۔ عزیز ساتھیوں، آج کے اس باوقار جلسے میں میرا موضوع اصحاب خیر کے موضوع پر کچھ لب کشائی کرنا چاہوں گا۔ جن مقدس ہستیوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، تقوی کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور پھر میرے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یار، آپ کے جانثار، آپ کے حقدار، جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میں محمد کو ایمان کی حالت میں دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ عزیز ساتھیوں، سوچنے کا مقام ہے۔ آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، آج میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو آج منبر رسول پر بیٹھ کر یہ آواز لگاتے ہیں، اس آواز کو بلند کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے چار کے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے۔ رب کعبہ کی قسم، یہاں پہ میں کہتا ہوں اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا تو سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے گئے؟ اگر صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا تو بلال تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کا نعرہ کیسے لگاتے رہے؟ اگر صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا تو اپنے بچوں کا یتیم کیسے کروایا؟ اگر صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا تو اپنے گھر بار کو کیسے چھوڑ دیا؟ اگر صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا تو اپنے مال دولت کو کیسے قربان کر دیا؟ اگر صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا تو اپنی بیویوں کو کیوں بیوہ کر دیا؟ اگر صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا تو رسول اللہ کی ایک آواز پر تن من دھن کی بازی کیسے لگا دی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے کہ آج تم میرے صحابہ پر جو الزام لگاتے ہو، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو کس انداز کے ساتھ انہوں نے نبی کی عزت پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا؟ عزیز ساتھیوں، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو۔ نہیں، میرے صحابہ تو مرتے دم تک یہ نعرہ لگاتے رہے کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کی تعریف خود اپنے قرآن پاک میں کہتا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھو، آپ قرآن کو پڑھیے، اولئک هم المفلحون صحابہ ہے، اولئک هم الراشدون صحابہ ہے، اولئک هم المتقون صحابہ ہے، اولئک هم المؤمنون صحابہ ہے، التائبون صحابہ ہے، عابدون صحابہ ہے۔ آپ قرآن کو رضی اللہ عنہم کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے صحابہ سے بغض کیا، اگر تم نے صحابہ پر الزام لگایا، خدا کی قسم تم دنیا کے لیڈر ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم دنیا کے حکمراں ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم اپنے یہاں کے حاکم ہو سکتے ہو، لیکن اسلام میں، ایمان میں، قرآن میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ عزیز ساتھیوں، کیا کسی شاعر نے کس انداز کے ساتھ کہا ہے کہ ہم کیسے بھلا چھوڑ دے صدیق کی سنگت، ہم کیسے بھلا چھوڑ دے صدیق کی سنگت، مرسل بھی جسے چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا، اور جس راہ سے گزرنا ہو میرے پیر عمر کو، جس راہ سے گزرنا ہو میرے پیر عمر کو، اس شیطان بھی وہاں رکنے کی جرات نہیں کرتا، اور اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو شخص حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا، اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا، حیدر کبھی تقیہ کی اطاعت نہیں کرتا، کہتا ہے کہ ماں عائشہ کی شان کیا ہے، کہتا ہے کہ ماں عائشہ کی شان کیا ہے، سبحانک ھذا کی تلاوت نہیں کرتا۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔